بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نصر مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے. کل کے ولاگ میں ہم نے جو اس کا پہلا پارٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا کے مقاصد کیا ہیں. ہم نے ان کو بتایا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مقاصد ہیں وہ دنیا میں نے خطے میں بالادستی چاہتا ہے، ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرنا چاہتا ہے. اور ہم نے اس پہ یہ کہا تھا کہ ہم نے جو بھی کاؤنٹر میجر پاکستان نے لیے ہیں اس کے سارے جوابات میں لیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ اس کا ہر منصوبہ فیل ہو گیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 1974 میں اس نے ایٹمی دھماکہ کیا. ہمارا تو کوئی ایٹمی دھماکے کا کا ارادہ ہی نہیں تھا. جب جنرل ایوب صاحب کی حکومت تھی تو بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ منیر صاحب نے جو کہ وہاں پر IAEA میں کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ انڈیا ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا ہے، تو ہمیں بھی ایٹمی پروگرام کرنا چاہیے. ان کی منیر صاحب کی ملاقات لندن میں ہوئی تھی بھٹو صاحب کے ذریعے سے ایوب صاحب سے. تو جب ان کی قیمت بتائی گئی تو ایوب صاحب نے کو جو قیمت بتائی گئی تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو ایوب صاحب نے کہا کہ جس وقت یہ ملیں گے، جس وقت انڈیا ایٹمی ہتھیار بنائے گا اس وقت یہ بازار میں ملنے لگ جائیں گے تو ہم خرید لیں گے. تو ان کا خیال غلط تھا. تو جب یہ انڈیا نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کیا، یہ پاکستان کو دبانے کے لیے، یاد رہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان فعال ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں اس نے ہمیں مزید دبانے کے لیے وہ اپنے اسی پروگرام کے تحت، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ پاکستان کی بالادستی، پاکستان کو دبایا جائے اور اب انڈیا کی بالادستی پاکستان پہ قائم کی جائے. تو اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ ایٹمی دھماکہ کر دیا. اب ہمیں 10 سال لگے. 1984 میں ہم نے وہ ایٹمی دھماکہ کر لیا. ڈاکٹر قدیر آ گئے اور انہوں نے پاکستان کی یوریم کی افزودگی کے لیے جو الٹرا سینٹریفیوج ٹیکنیک جو استعمال کی، اس کی وجہ سے ہم بہت جلدی اس نتیجے پہ پہنچ گئے. اور چین کی مدد اس میں شامل نہیں تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ چین کی مدد سے ہم نے کیا وہ غلط کہتے ہیں. پھر جو انہوں نے یہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اسٹرائک جو 3 اسٹرائک کاپ کا جو انہوں نے تصور دیا تھا، ہم اس کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تصور پرانا ہے. اسٹرائک کاپ میں جو ہوتی ہیں وہ جو ایٹم بم ہوتا ہے، سائبر ہوتی ہے، سیٹلائٹ ہوتی ہے اور روبوٹ ہیں، یہ سب مل کر، اور پھر اس میں لاجسٹک سپورٹ بھی ہوتی ہے، یہ سب مل کر ایک اسٹرائکنگ فورس بناتے ہیں. تو اس نے 8 اسٹرائکنگ فورس بنائی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن تھا اس کے پر عمل درآمد اس نے انڈیا نے پوری طرح سے نہیں کیا تھا، لیکن ایسا غلط کہتے ہیں. انہوں نے اپنے پر عمل کیا تھا. تو پھر ہم نے اس کا منصوبے کو ٹیکٹیکل وار ہیڈ نثر بنا کر اور پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھ کر ہم نے اس کو فیل کر دیا تھا. تو اب وہ ان کا جو ہے قریب $20 بلین اس پہ خرچ ہوئے تھے، وہ سارے دریا برد ہو گئے تھے. اب یہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ صاحب آپ اسٹرائکنگ فورس بنائیں یا کچھ کریں. تو اب یہ زمانہ تجارت کا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آسٹریلیا نے چین کے ساتھ میں دوستی کر لی ہے، فلپائن نے دوستی کر لی. حالانکہ آسٹریلیا امریکہ کا دوست ہے، لیکن وہ کہتا ہے صاحب ہمیں یہ لڑائی وڑائی کی بات ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو تجارت کرنے کی ضرورت ہے. فلپائن نے کر لی ہے، انڈونیشیا نے پہلے سے تعلقات بڑھا لیے ہیں. اس لیے انڈیا کے ایٹمی ہتھیاروں کا جو مسئلہ ہے وہ اب پس پش چلا گیا ہے. وہ ایٹمی ہتھیاروں کے بجائے اور جو پاکستان جس روش پہ چلا ہے، جو کہ CPEC ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ کے راستے پہ چلا ہے، وہ بھی معیشت کا راستہ ہے. ہم معیشت میں آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں. ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، نہ انڈیا سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ انڈیا کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم ایک معیشت بنا لیں اور پاکستان کو کنسیشن دے دیں کشمیر کا مسئلے کے جواب میں. تو کشمیر کا بات تو ہم چھوڑنے سے رہے. کشمیر ہمارا جزو لا ينفك ہے، انٹیگرل پارٹ آف پاکستان. تو وہ تو اس پہ تو ہم نہیں جائیں گے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان اور آپ کے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو کشمیر ہمیں دینا پڑے گا. اور فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ وہ آپ نے جو 1.5 سال سے ان کو مقید کر رکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. اچھا، آپ کو یہ فکر ہے کہ صاحب پاکستان اور چین کے درمیان میں تعلقات ہوئے ہیں. تو پاکستان اور چین کے درمیان میں جو تعلقات ہوئے ہیں وہ کوئی ملٹری بنیادوں پہ نہیں ہوئے ہیں، وہ تجارتی بنیادوں پہ ہوئے ہیں اور ایک 1 بیلٹ 1 روڈ کی بنیاد پہ ہوئے ہیں. اور CPEC اس کا ہر عمل دستہ ہے. اس کا جو ہے وہ ایک اسپیسیفن جیسے آپ کہہ لیں یا جو فرسٹ پروگرام کہہ لیں، تو وہ اس چینی پروگرام سے 70 ممالک ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور آپس میں جڑ جائیں گے. یہ نظام جو ہے
جو ہے تمام ہیکل اساسی انفراسٹرکچر بناتا ہے، ریلوے بناتا ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے. یہ منصوبہ لوگوں کو جوڑتا ہے، یہ توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے، اور آپس میں باہمی ربط اور کے ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاتا ہے. تو انڈیا کو بھی اس منصوبے میں دعوت دی گئی تھی، لیکن انڈیا نے ان سے انکار کر دیا. تو اب اس کا ہم کیا کریں؟ اس ٹکرانے کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ عمومی طور پر یہ کہا گیا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہاں پر جو کئی خاندان ہیں ان کی اجارہ داری ہے، اور وہ ایک تو وہ ہیں کمیشن خور ہیں، دوسرے کہ امریکہ کی لابی ہے NRI اور کارپوریٹ سیکٹر کی ہے. انڈیا کے خاندان میں جو ان کے جو خاندانی سکہ ہے، جیسے کہ ہمارے ایک زمانے میں بھی تھا تو کہتے تھے 22 خاندان ہیں جو پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں، تو وہ پرابلم ہے. لیکن انڈیا نے، چین نے یہ کیا ہے کہ جو انڈیا کے سارے جو دوست تھے، اس کے آس پاس کے پڑوسی تھے، چھوٹے چھوٹے ملک تھے جو کہ بہت کمزور ملک تھے، جس میں نیپال تھا، بھوٹان تھا، بنگلہ دیش تھا، میانمار تھا، ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور پاکستان تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو ان سب سے معاشی تعلقات اچھے کر لیے ہیں. پھر اس نے سری لنکا کو ملا لیا ہے، مالدیپ کو ملا لیا ہے، افغانستان کو ملا لیا ہے، ایران کو ملا لیا ہے، عمان کو ملا لیا ہے. یہاں بحری منڈی بھی قائم کر دی ہیں سری لنکا کے اندر بھی اور عمان میں بھی. تو اب ایران کے ساتھ میں بھی انہوں نے $400 بلین کا انہوں نے سودا کیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان میں جو مسئلہ ہے وہ اب پاکستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں رہا، وہ عالمی مسئلہ بن گیا، انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے پچھلے لاگ میں بتایا کہ برطانیہ بھی کودا ہے. برطانیہ کے جو 10 جو ہیں ممبر پارلیمنٹ، انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ صاحب یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو کشمیر کی تقسیم دنیا کو پسند ہے، لیکن یہ تقسیم بھی برقرار نہیں رہ سکتی ہے. کشمیر کو ایک ہونا ہے، کیونکہ کشمیر میں استفسار رائے جو ہے، یا جسے پلیبسائٹ انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ہو چکی ہے. جو یہ اس طرح سے کہ 1.5 سال سے آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے ہیں. آپ وہاں پر ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی آبادی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ اس میں فیل ہو جائیں گے. تو یہ آپ کے لیے یہ بہت سی. اب پھر آپ نے دیکھا کہ برِ صغیر میں جو پاورٹی کتنی زیادہ ہے. آپ کووڈ نے آپ کو کتنا تباہ کیا ہے. ہم تو پھر بھی اللہ کی مہربانی سے بچے رہے ہیں، لیکن آپ تو تباہ برباد ہو گئے ہیں. تو پھر برِ صغیر میں بہت سی تحریکیں چلی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ماؤ تحریک آپ کے یہاں بہت عام تھی. آپ کے یہاں پارٹیاں بھی بہت ہیں. فرقہ واریت ہمارے یہاں چلی، ہمارے یہاں لسانیت چلی. آپ نے لسانیت کی وجہ سے ہمارے ملک کو توڑ دیا. لیکن پھر بھی اب بھی جو کسی قوم پر یہ بالادستی کا تصور ہے، یہ آپ کو ختم کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے آسٹریلیا نے کیا ہے، جاپان نے کیا ہے. جاپان نے بھی یہ پیٹرو ڈالر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے جاپان کے شہنشاہ نے 2 امریکہ کے دورے کیے ہیں، جس کے بعد 2011 میں ان کے اوپر انہوں نے جو ہے ہارپ سے حملہ کیا تھا. ان میں بارش برسائی تھی اور جو طوفان لائے تھے، تو اس کی وجہ سے ان پہ تباہی پھیلی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ پھر بھی فیل ہو گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جو میڈ ہے، میوچل جو ہے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا طریقہ جو ہے آرمس کے ذریعے سے، اس کو میڈ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ایک حملہ کرے گا تو دوسرا بھی حملہ آپ کے جواب میں کرے گا. تو یہ آپ بھی تباہ ہو جائیں گے اور دوسرا بھی تباہ ہو جائے گا. تو پھر کس پر آپ بالادستی قائم کریں گے؟ تو بالکل آسان طریقہ یہ ہے. کشمیر کا حال یہی ہے کہ جو ان کا جو وہ چاہتے ہیں، جو فیصلہ ہوا تھا بغیر صغیر تقسیم کا، جو نامکمل ایجنڈا ہے، وہ یہی تھا نا کہ وہ جو جس میں شامل ہونا چاہے وہ ہو جائے. جو ملک جو ریاستیں تھیں، وہ کشمیر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، آپ اسے شامل ہونے دیں، معاملہ آسان ہو جائے گا. اب ہمیں چین سے جوڑ توڑنا چاہتے ہیں تو ہم تو ٹوٹ نہیں رہے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ چین کو اور ہمیں آپس میں ہم مل جائیں. تو وہ آپ جو ایک معیشت چاہتے ہیں کہ ایک معیشت ہو جائے، تو ایک معیشت ہو جائے گی. اگر آپ ایک چین، پاکستان اور انڈیا سب کی معیشت مل کے ہم لوگ مل کے کریں گے تو دنیا پر ہم حکمرانی بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کا خواب ہے. آپ کا بھی اس میں پورا حصہ ملے گا، ہمیں حصہ قدرہ بحصہ جو حصہ ملے گا. آپ بڑا ملک ہے، آپ کو زیادہ حصہ مل جائے گا، ہمیں کم حصہ ملے گا. لیکن اگر آپ یہی لڑتے رہے تو آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہے. ہم ہر طرح سے آپ کو جواب دینے کو تیار ہیں. آپ کو ایٹمی حملہ کریں گے تو آپ ایٹمی حملہ، ایٹم بم ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی. ہمارے پاس اچھے ایٹم بم ہیں، آپ کے پاس بھی اچھے ایٹم بم ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس اچھے میزائل ہیں، آپ کے پاس اچھی بحریہ ہے، ہمارے پاس بھی اچھی بحریہ ہے. ہم آپ کی بحریوں کو ہمارے پاس وہ طیارہ بردار جہاز نہیں ہے، لیکن ہم تو طیارہ بردار جہاز کو آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں. تو اس خواب کو چھوڑ دیں. تو آپ کا یہ جو دماغ خراب ہے آپ کا کہ صاحب آپ ہم پر آپ کو ایک حکومت کریں گے، آپ 100,000 سال کا بدلہ لیں گے، وہ آپ نہیں لے سکیں گے.
اب بات گئی اور آپ اس وقت خود تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں اور ملک ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ آپ یہ ملک جو تھا بر صغیر وہ ایک ایسا ملک نہیں تھا جس کے اندر ایک مذہب کی حکومت ہو، ہندوتوا کی حکومت ہو. تو یہ تو آپ ملک کو خود توڑ رہے ہیں. ہم یہ جب بھی کہتے ہیں کہ مودی ہمارا آدمی ہے، ڈوئنگ آور جاب اینڈ ڈوئنگ گڈ جاب. تو گڈ لک ٹو یو مسٹر مودی. ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ انسانوں کی طرح سے رہیں، ہمیں بھی جینے دیں، آپ بھی جئیں. اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں تو جیسا کہ ضیاء الحق نے آپ کہا تھا کہ بھائی مسلمان تو پھر بھی رہے گا، ہندو تباہ ہو جائے گا. ایک اگر ہم نے اپنے آپ کے اوپر ایٹم بم مارے تو آپ کا کوئی ہندو باقی نہیں بچے گا. ناظرین اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. یہ سیریز جو ہم نے دو سیریز تھی مکمل ہوئی، اور اس میں ہم نے انڈیا کا جو مقصد تھا، وہ مقصد جو اب اس کا عظمت ہے، اس کو ہم نے واضح کر دیا. اس کے سارے جو عزائم تھے، اس کے ساری جو پالیسی تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے لائی، اور انڈیا کے جو مقاصد کو ہم نے بے نقاب کیا اور اس کو بتا دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں. ہم نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. چین نے دعوت دی تھی کہ آپ شامل ہو جائیں، آپ نہیں ہونا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، تباہی آپ کا مقدر ہے. ناظرین اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.